اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وأهلها مصلحون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شب 3 شعبان المعظم میں ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور میں اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں. سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 117 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور تمہارا پالنے والا مالک ایسا نہیں ہے کہ خواہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر ڈالے، حالانکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے یا اچھے کام کرنے والے مصلح ہوں. تفسیر صافی میں لکھا ہے بحوالہ تفسیر مجموع البیان کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں. انصاف جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب رحم کی صفت زیادہ ہو، مروت کم سے کم اتنی ضرور ہو کہ انسان دوسروں کے حق کے مقابلے میں اپنے حق سے چشم پوشی کرے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ سلطنت کفر اور شرک کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. اس آیت میں قوموں کی تباہی کے اصل سبب کو بتایا گیا ہے. تمام قوموں کی تباہی کا اصل سبب یہ تھا کہ جب اللہ نے ان قوموں کو اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ لوگ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین پر فساد برپا کرنے لگے. پھر ان کا اجتماعی ضمیر اتنا بگڑ گیا کہ ان میں ایسے لوگ تک باقی نہ رہے جو ان کو برائیوں سے روکتے ٹوکتے. اگر ایسے لوگ تھے بھی تو بہت کم اور بہت کمزور. اسی لیے آخرکار ان لوگوں کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہی. اسی لیے ایسی قومیں عذاب الہی کی مستحق ٹھہریں، ورنہ اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے کہ وہ انہیں خواہ مخواہ اپنے عذاب میں گرفتار کرے. محققین نے نتیجہ نکالا کہ قوموں کی بقا کے لیے ایسے لوگوں کا موجود رہنا نہایت ضروری ہوتا ہے جو خیر کی طرف بلانے والے اور شر سے روکنے والے ہوں. خدا اگر لوگوں کے شر کو برداشت کرتا ہے تو وہ بھی اسی وقت تک کرتا ہے جب تک کہ کچھ نہ کچھ خیر اس قوم میں موجود ہو یا آئندہ خیر کا کچھ امکان ہی موجود ہو. مگر جب کوئی معاشرہ پورے طور پر اہل خیر سے خالی ہو جاتا ہے اور اس میں صرف شریر اور بدمعاش لوگ باقی رہ جاتے ہیں تو پھر خدا اس قوم کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے. اس لیے جب کوئی قوم اپنے درمیان ان لوگوں کے وجود تک کو برداشت نہ کر سکے جو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں تو برائیوں سے روکتے ہیں، تو سمجھ لو کہ بس اب اس قوم کے دن پورے ہو چکے، کیونکہ اب وہ قوم خود اپنی جان کی دشمن ہو چکی ہے. اسے ہر چیز گوارا ہے مگر وہ چیز گوارا ہی نہیں جو اس کی زندگی کی ضامن ہے. اب اس قوم میں فساد کو مٹانے والے باقی ہی نہیں رہے. ہاں، اگر اس قوم میں کچھ عناصر ایسے موجود ہوتے ہیں جو اصلاح حال کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو خدا ان لوگوں کو اصلاح حال کا موقع ضرور دیتا ہے. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. ایسی قوم پر مکمل عذاب نہیں آتا، لیکن جب وہ قوم ایسے افراد کے وجود کو برداشت ہی نہیں کر سکتی جو اصلاح کرنے کے اہل ہوں تو پھر اس قوم میں کوئی ہیرا باقی نہیں رہتا، صرف کوئلے ہی کوئلے باقی رہ جاتے ہیں. پھر خدا کے حکم میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ ساری کی ساری بھٹی سلگا دی جاتی ہے جو ان تمام کولوں کو پھونک کر راکھ کر دیتی ہے. فصل الخطاب جو تفسیر ہے اس میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ یہ ہے کہ ایک خدا کا عذاب کبھی بلا وجہ نہیں آتا، یعنی جب تک قوموں کے اعمال اتنے برے نہ ہوں کہ انہیں سزا دینا ضروری ہو جائے خدا کا عذاب نہیں آیا کرتا. خدا عادل حقیقی ہے. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اصلاح سے یہاں مراد اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنا ہے، اور ظلم سے یہاں مراد کفر اور شرک ہے. اور ظلم کو صیغہ نکرہ میں لانا ظلم کی سخت برائی کو ظاہر کرتا ہے. بعض مفسرین نے ظلم سے مراد صرف شرک کو لیا ہے. مذہب اہل سنت کے مطابق ظلم سے مراد شرک ہے، مگر یہ تفسیر ظالم بادشاہوں کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے، اس لیے درست نہیں ہے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔